Kemudian sir. Nah, mudah nah. Kode sir. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال تبارك وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور اسلامی پردہ نشین خواتین امت، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم اسلامی نئے سال کے اندر چل رہے ہیں. اب تک ہم سن ہجری 1441 کے اندر چل رہے تھے. اب ہم 1442 کے اندر آ چکے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس سال کو خیر و خوبی اور امن و امان اور عافیت کے ساتھ پوری امت کے اوپر سے گزارے. معزز سامعین، محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمیں اسلامی تاریخ کی یاد تازہ کرتا ہے، اسلامی تاریخ کی یاد دہانی کرتا ہے. محرم الحرام اسلامی جنتری کا پہلا مہینہ ہے. اسلام کی تاریخ میں اور اس کے دامن میں کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جسے تاریخ کا لیبل دیا جائے. ان گنت واقعات اسلام کی تاریخ میں موجود ہے اور عظیم الشان واقعات موجود ہے. مثلا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، آپ ربیع الاول کے مہینے میں جو پیدا ہوئے، تو کیا یہ واقعہ کوئی کم اہمیت کا حامل تھا؟ لیکن اس واقعے کو بھی اسلامی تاریخ کا لیبل نہیں دیا گیا. فتح مکہ کا واقعہ تو ماشاءاللہ ہر کوئی جانتا ہے، کتنا عظیم واقعہ ہے، اور اللہ نے اسلام اور اہل اسلام کے لیے کیا انعامات عطا فرمائے. لیکن پھر بھی اس واقعے کو اسلامی تاریخ کا لیبل نہیں دیا گیا.
جناب خانہ کعبہ کی مسماری کے لیے آنے والے ابرہہ بادشاہ کو اللہ پاک نے پرندوں کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا، یا کیا کوئی یہ معمولی واقعہ تھا؟ لیکن اسلامی تاریخ کا لیبل اس واقعے پر بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے کئی واقعات اسلامی تاریخ کے اپنے دامن میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن کسی واقعے کو اسلامی تاریخ کا لیبل نہیں دیا گیا۔ اسلامی تاریخ کا لیبل اگر دیا گیا ہے تو وہ ہجرت کے واقعے کو دیا گیا ہے، اور اسی لیے ہم اس کو سن ہجری کہتے ہیں۔ ابتدا میں جو تاریخ عربوں کے یہاں چلتی تھی وہ عام الفیل کے اعتبار سے چلتی تھی، یعنی جو ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا ابرہہ کے لشکر کا، تو وہاں سے جو ہے ان کی ایک تاریخ چلی عام الفیل سے، اور وہ اپنا حساب رکھتے تھے۔ لیکن بعد میں چل کر کے جب مکہ فتح ہو گیا، جب مسلمانوں نے ہجرت کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے جب کوئی واقعہ پیش آیا کہ جس کے اوپر تاریخ درج نہیں تھی، تو اب صحابہ کرام کے اندر مشورہ ہوا، ڈسکس ہوئی کہ آخر ہم تاریخ کے لیے کیا چیز متعین کریں۔ کسی نے جو ہے جناب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا مشورہ دیا کہ 12 ربیع الاول آپ کی ولادت کا دین ہے، لہٰذا اس دین کو جو ہے اسلامی تاریخ کے لیے متعین کیا جائے اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز یہاں سے کیا جائے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور رس نگاہ رکھنے والے صحابی، انہوں نے اس رائے کے اوپر انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عیسائیوں نے بھی اپنی تاریخ کا مدار جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دین کے اوپر رکھا ہے، اس لیے ہم جو ہے عیسوی میلاد تاریخ پڑھتے ہیں۔ عیسوی میلاد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن سے انہوں نے جو ہے عیسوی تاریخ کا نظام بنایا۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں سے مشابہت نہ ہو اس لیے جو ہے رسول پاک علیہ السلام کی ولادت کے دین کو اسلامی تاریخ کے لیے منتخب نہیں فرمایا۔ کچھ لوگ کاشتکار تھے تو وہ فصلی تاریخ رکھنا چاہتے تھے کہ موسم جب تبدیل ہوتے ہیں تو اس وقت رکھ دینا چاہیے، لیکن اس میں سے کسی بھی واقعے کو بنیاد نہیں بنایا گیا۔ بزرگان محترم، اگر بنیاد بنایا گیا ہے تو وہ ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ جب محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا ہے تو وہ ایمان والوں کو دستک دیتا ہے کہ ذرا اپنی تاریخ کے اندر بھی جھانک کر کے دیکھ لو، اور کبھی کبھی ہجرت کے واقعے کو بھی پڑھ لو اور ہجرت کے سبق کو بھی یاد کر لو۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو سبق دیتا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا۔ حضرت مولانا مجدد ملت مولانا تھانوی رحمہم اللہ بیان القرآن تفسیر کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قمری نظام کو برقرار رکھے، اس لیے کہ اسلامی عبادتوں کا سارا مدار قمری حساب کے اوپر ہے، اس لیے قمری تاریخ کی حفاظت یہ فرض کفایہ ہے۔ بہرحال اسلامی تاریخ کا مبدأ اور اس کا جو ہے آغاز ہجرت کے عمل کو قرار دیا، کیونکہ ہجرت ایک عظیم الشان عمل ہے۔ ہجرت اتنا بابرکت عمل ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا الہجرت یہدم ما کان قبلہ، ہجرت سے پہلے جو اعمال ہوئے، جو غلط کام ہو گئے، ہجرت کی برکت سے وہ سب ختم ہو جاتا ہے، ہجرت اسے مٹا دیتی ہے۔ اتنا عظیم الشان عمل قرآن پاک میں اللہ نے بشارت سنائی ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً،
جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بہت سا مال غنیمت اور وسعت حاصل کرے گا۔ بزرگان محترم، ہجرت نام ہے اپنے دین اور ایمان اور دعوت ایمان کی حفاظت کے لیے ترک وطن کرنا۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی عظیم سنت ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو جب وہ ماحول سازگار نہیں آتا تھا، جس ماحول کے اندر انہیں مبعوث کیا جاتا اور جس ماحول میں انہیں اسلامی سرگرمیاں، اسلامی ایکٹیویٹیز کرنے کی جو ہے اجازت نہ ہوتی، تو ایسے ماحول سے انہیں ہٹ جانے کا اور دور چلے جانے کا اللہ کی طرف سے حکم تھا، اور آج بھی اللہ پاک کا یہ حکم باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان والے بندوں کو کہہ دو کہ میری سرزمین کشادہ ہے اور تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ اگر روزی کا مسئلہ تمہیں ستاتا ہے تو آگے اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیت میں ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، بہت سے ایسے جانور ہیں جو اپنی روزی کو اٹھائے نہیں پھرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ پاک ان کو روزی دیتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ تم ہجرت کا عمل کرو گے تو اللہ تمہیں بھی روزی دے گا، تم جو ہے روزی کے معاملے سے مت گھبراؤ۔ چنانچہ صحابہ اس کی بین مثال ہیں کہ مکی زندگی کے اندر کیا تھا اور پھر مدینہ کے اندر اللہ پاک نے کیا فتوحات عطا فرمائی۔ تو ہجرت کا عمل اتنا عظیم الشان عمل ہے۔ جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں ہجرت کی یاد تازہ کراتا ہے کہ کیسے حالات میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا تھا۔ بزرگوں اور بھائیوں، قیامت تک ایسے احوال آنے والے تھے، اس لیے اللہ پاک نے اپنے نبی کو آئیڈیل بنا کر ہجرت کرائی کہ جہاں تمہارا ایمان محفوظ نہ ہو، دعوت ایمان کا ماحول میسر نہ ہو، تو ایسے مقام کو چھوڑ کر کے تم ایسے مقام کو اختیار کرو جہاں تمہارا دین، ایمان، شعائر اسلام محفوظ رہے۔ آج ماشاءاللہ ٹیکنیکلی دور ہے، ہم جو ہے ادھر سے ادھر پرواز کرتے رہتے ہیں، لیکن ذرا ہم دوسرے ممالک یا دوسری سرزمین میں جانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ میں جس سرزمین میں جا رہا ہوں، میں جس ملک اور جس کنٹری کے اندر بود و باش اختیار کرنے کے لیے، نیشنلٹی لینے کے لیے جا رہا ہوں، کیا وہ ملک میرے ایمان کی سیفٹی کے لیے سازگار ہے؟ کیا وہ کنٹری شاعر اسلام کی حفاظت کرنے والی ہے؟ کیا اس کنٹری میں رہ کر ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ بزرگان محترم، اگر ان سوالوں کا جواب مثبت ہے، ان سوالوں کا جواب ہاں میں ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، خوشی سے آپ جائیے، اللہ پاک آپ کی عمر میں بھی برکت دے، روزی میں بھی برکت دے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کا ضمیر آپ کو جواب نہ کے اندر دے رہا ہے، تو پھر آپ اپنے ایمان کی فکر کیجئے اور ایسی جگہ کو چوائس کیجئے جہاں آپ کا ایمان محفوظ رہے، آپ کے آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، مسئلہ دین کا، شریعت کا اور ایمان کا ہے، اور روزی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک بھوکے اٹھاتے ضرور ہیں، لیکن کسی کو بھی بھوکا سلاتے نہیں ہیں۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے روزی کا انتظام کر دیتے ہیں، اس لیے روزی کو مد نظر نہ رکھیے، صحابہ کے عمل کو آئیڈیل بنائیے، حضور کے عمل کو آئیڈیل بنائیے۔ صحابہ کی پراپرٹیاں کیا مکہ میں نہیں تھی؟ ان کی جائیداد، ان کے مکانات، ان کی دکانیں، کیا یہ سب مکہ میں نہیں تھا؟ لیکن جیسے ہجرت کا حکم آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب لوگ اپنی جائیداد، اپنے آبائی وطن، اپنے باغات اور ان چیزوں کو چھوڑ کر
اللہ کے حکم کی وجہ سے مدینہ منورہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے، نوجوان بھائیوں کے لیے یہ بڑا درس ہے اس کے اندر کہ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ شاعر اسلام کی حفاظت ہو، ایمان کی حفاظت ہو، فرائض اسلامیہ کی حفاظت ہو۔ جی ہاں، آپ اگر مکان خریدنا چاہتے ہیں، جس سوسائٹی میں جانا چاہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس سوسائٹی کا ماحول دیکھ لیجئے، اس سٹی کا ماحول دیکھ لیجئے، اس محلے کا ماحول دیکھ لیجئے۔ جس محلے میں آپ دکان خریدنا چاہتے ہیں، جس مارکیٹ میں آپ دکان لینا چاہتے ہیں، وہاں کا ماحول دیکھ لیجئے۔ یہ ہمیں ہجرت سکھا رہی ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، روزی اور دنیا یہ مقدر کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے، ہر آدمی کو مل جاتی ہے، لیکن مسئلہ آدمی کی دینداری کا ہوتا ہے، مسئلہ آدمی کے ایمان کا ہوتا ہے، مسئلہ آدمی کی روحانیت کا ہوتا ہے کہ روحانیت ڈیمیج نہ ہو، روحانیت آدمی کی متاثر نہ ہو، ایسا مقام اور ایسا ماحول اور ایسی سیٹی آدمی کو ملے، ایسا ملک آدمی ملے۔ اس لیے ہمیں ہجرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بہرحال محرم الحرام کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہمیں ہجرت کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ نے بھی مدینہ میں مسلمان جب عیش و عشرت کے ساتھ آ گئے، ان کو آرام مہیا ہو گیا، سارے خوف و ہراس کا ماحول ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا، یاد کرو، وہ ماحول یاد کرو، وہ مکہ کا ماحول یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، جب تمہاری تعداد بھی تھوڑی تھی، تم بھی کمزور سمجھے جاتے تھے، طاقت والے تمہیں پس دینے کے اوپر تھے، تمہیں حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے، اللہ نے آج وہ سارا پلٹ دیا اور آج تم اکثریت کے اندر آ گئے ہو، آج تم امن و امان اور عزت کے ماحول کے اندر آئے ہو۔ یہ ہمیں جو ہے یاد دلاتا ہے کہ اپنے بزرگوں کی پچھلی تواریخ یاد کرو، اپنے بزرگوں کی تکالیف یاد کرو کہ بزرگوں نے کن تکلیفوں کے ساتھ اس اسلام کے باغ کو سینچا ہے، بزرگوں نے کن پریشانیوں کے ساتھ اور کن قربانیوں کے ساتھ اس اسلام اور اس مذہب کو سینچا ہے، یہ ہمیں محرم الحرام کا مہینہ یاد دلاتا ہے۔ معاف کیجیے گا بزرگوں اور بھائیوں کہ ہم نے تو جو ہے محرم الحرام کا مہینہ صرف اور صرف یہ سمجھا ہے کہ جناب حضرت حسین نواسہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، بس یہی ہمیں ایک چیز یاد ہوتی ہے اور کوئی چیز یاد نہیں ہوتی۔ بے شک نواسہ رسول کی شہادت کا واقعہ بہت ہی جاگداز واقعہ ہے، کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، لیکن بزرگوں اور بھائیوں انصاف کی بات یہ ہے کہ اسلام کی دامن میں کوئی ایک شہید نہیں ہے، اسلام کی تو پوری تاریخ شہداء سے بھری پڑی ہے۔ کس کس کے لیے تم مجلس ماتم قائم کرو گے، کس کس کے لیے تم نوحہ کرو گے، کس کس کے لیے تم سبیلیں بناؤ گے، کس کس کے نام کی تم شبیہیں بناؤ گے۔ اسلام کی تواریخ شہداء سے بھری پڑی ہے اور ایسے ایسے شہادت کے واقعات اسلام کی تاریخ میں موجود ہے، اور پھر شہادت کوئی غم کی چیز تھوڑی ہے کہ اس کے لیے ماتم کیا جائے، شہادت تو ایک زندگی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا وَلَا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو راہ خدا میں مارے جا چکے ہیں انہیں تم عام مردہ کی طرح سے مردہ مت سمجھو، وہ اللہ کے یہاں اسپیشل زندگی گزار رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں مہیا کی گئی ہے۔ تو شہادت تو اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ نے اسے ایک زندگی قرار دیا ہے، لہذا اس مہینے میں ماتم نہیں کرنا چاہیے، اسے منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تو ان شہداء کی نعوذ باللہ جو ہے عظمت نہیں ہے، ان شہداء کی جو ہے توہین ہو رہی ہے۔ ہم ماتم منا کر شہداء کی توہین کر رہے ہیں، غموں کا اظہار کر کے شہداء کی توہین کر رہے ہیں کہ تم نے نعوذ باللہ غلط کام کیا۔ بزرگوں اور بھائیوں،
شہادت تو ایسی عظیم چیز ہے کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تمنا فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ میں راہ خدا میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. 3 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، جس سے شہادت کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ شہادت کتنی عظیم چیز ہے. اس لیے جو ہے بزرگوں کو جو ہے رسوا نہ کیا جائے اور ان کی تواریخ کو بدنام نہ کیا جائے. بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ اور آپ کے خاندان کے چشم و چراغ، ان کی شہادت ایک عظیم چیز ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ماتم کریں، اس کو منحوس سمجھے اور جو اس مہینے میں ہمارے کاموں کو انجام دینے سے روکے رہیں. مثلا کتنے لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، اسے منحوس سمجھتے ہیں. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ پہلی شادی جو آپ علیہ السلام کی ہوئی ہے وہ محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی ہے. پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نکاح ہوا وہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہوا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہمیں بتلاتا ہے، امت کے لیے یہ سبق ہے کہ اس مہینے کو منحوس مت سمجھو. اگر ضرورت ہے تو اس مہینے میں بھی شادی کی جائے، بلکہ ایسے موقع پر تو اور زیادہ آدمی کو انجام دینا چاہیے کہ جب غلط رسومات پھیلی ہوئی ہو تو اس کا مٹانا ایک مسلمان کا فریضہ ہوتا ہے. خصوصاً دیندار طبقے کا علماء اور جو پڑھے لکھے حضرات ہوتے ہیں ان کو اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. لہٰذا اس مہینے کے اندر آدمی کو شادی بھی کرنی چاہیے، دکان و مکان کی اوپننگ بھی کرنی چاہیے. بہت سے لوگ اس مہینے میں کاروبار بھی نہیں کرتے، دکانوں کو بھی بند رکھتے ہیں اور جو ہے لباس بھی اس قسم کے پہنتے ہیں کہ جس سے ماتم کا اظہار ہوتا ہے. بزرگوں اور بھائیوں، یہ چیزیں جو ہے ہمارے بزرگوں کی تواریخ کو بدنام کرنے والی ہے اور ان کو رسوا کرنے والی چیزیں ہیں، یہ ان کی عظمت کی دلیل نہیں ہے. اس لیے محرم الحرام کے مہینے میں ہم جو ہے ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے ہجرت کا سبق یاد کریں، اور ہجرت کے نتیجے میں جو مسلمانوں کو ایک قوت ملی، شان و شوکت ملی، تقویت ملی، اس کو یاد کریں کہ اللہ نے اس عظیم الشان عمل کی بنا پر اسلام کو تقویت عطا فرمائی، اہل اسلام کو تقویت عطا فرمائی، شان و شوکت عطا فرمائے، امن و امان کی زندگی نصیب ہوئی. اور پھر ہجرت کے بعد جب صحابہ مدینہ منورہ پہنچے تو انصار صحابہ نے ان کا کیا استقبال کیا، اس کو یاد کیا جائے کہ حضرات انصار نے مہاجرین کے ساتھ کیا سلوک کیا. قرآن مجید فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود تو خستہ حال تھے لیکن پھر بھی اپنے مہاجرین بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے تھے. تو انصار کی صفت اپنے اندر پیدا کی جائے، کسی پریشان حال کی اللہ کے لیے مدد کی جائے. جی ہاں بزرگوں اور بھائیوں، ذرا تجربہ کر کے تو دیکھ لو، کسی پریشان حال، کسی بھوکے کو اللہ کے لیے کھانا کھلا کے دیکھو. قسم خدا پاک کی 5 اسٹار میں کھانا کھا کے آپ کو جو لذت محسوس نہیں ہوگی وہ اللہ کے لیے کسی کو کھانا کھلا کر کے آپ لذت محسوس کریں گے. آپ کے دل کے اندر آپ وہ فیلنگ کریں گے کہ آپ کو زندگی میں بھی وہ سکون نصیب نہیں ہوا ہوگا. آپ کر کے تو دیکھیں وہ عمل کہ اللہ کے لیے کسی کو سپورٹ کریں، جیسے انصار نے مہاجرین کو سپورٹ کیا تھا، ایسے آپ کسی کو سپورٹ کر کے دیکھیں. آج کا ماحول اس کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم لوجہ اللہ نوجوانوں کو سپورٹ کریں، دوسرے پریشان حال لوگوں کو سپورٹ کریں، انہیں آگے بڑھائیں دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، جیسے صحابہ کرام نے ہر اعتبار سے مہاجرین کو ساتھ دیا تھا. اسی طرح سے جو ہے ہمارا بھی وہ سلوک اور وہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہم دین کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو ہے بے کس بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، پریشان حال لوگوں کی مدد کریں. یہ ہجرت کا عمل ہمیں سکھاتا ہے. تو محرم الحرام کا یہ پیغام ہے. بزرگوں اور بھائیوں، معاف کیجئے، امت کے اندر کھو گئی، رسومات اور بدعات کے اندر کھو گئی اور حقیقت کو انہوں نے بھلا دیا. اس لیے آج
اللہ کی طرف سے جو ہے حالات آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر ایسے پنجے کسے جاتے ہیں تاکہ مسلمان اپنے بھولے ہوئے اسباق کو یاد کریں۔ اس لیے بزرگوں، محرم الحرام کے مہینے میں خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، تقدس، حرمت۔ محرم الحرام کا معنی، محرم کا معنی یہ ریسپیکٹڈ، یعنی وہ جس کا احترام کیا گیا ہے۔ محرم الحرام کا معنی ایسا مہینہ کہ جس کی عزت کی گئی ہے، جس کا اکرام کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی، یعنی نبی کی نبوت سے پہلے بھی اس مہینے کا احترام تھا، بعد میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا احترام ملحوظ رکھا ہے۔ اس لیے اس مہینے کا احترام کیا جائے، اس میں خرافات سے پرہیز کی جائے۔ جہاں تک اس مہینے میں اعمال کا تعلق ہے تو بزرگان دین نے اپنی اپنی تصانیف کے اندر جو ہے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرکزہ اپنے خطبات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ محرم الحرام میں عاشورہ کے دن دو چیزیں ثابت ہیں، ایک ہے عاشورہ کا روزہ اور دوسرا ہے اہل و عیال کے لیے اور اپنے خدام کے لیے کھانے پینے کے اندر وسعت کرنا۔ یہ جو ہے احادیث سے ثابت ہے۔ روزہ رکھنا حدیث سے ثابت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواہش ظاہر فرمائی مدینہ منورہ جانے کے بعد۔ بات لمبی ہے لیکن اتنی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں سے مشابہت سے بچتے ہوئے صحابہ سے کہا کہ 9-10 کا روزہ رکھ لیجئے یا 10-11 کا روزہ رکھ لیجئے، لیکن ہمارے زمانے کے مفتیان کرام کا کہنا ہے کہ اگر فقط 10 کا بھی آدمی روزہ رکھ لے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، اسے ثواب ملے گا۔ بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ 9, 10, 11 3 روزے رکھ لیے جائیں، ورنہ 2 روزے رکھ لیے جائیں، اور 2 بھی نہ رکھ سکتے ہوں تو 1 روزہ رکھ لیا جائے۔ تو ایک تو روزہ رکھنا ہے اور اہل و عیال کے لیے کھانے پینے میں وسعت، اپنے گھر کے خادمین ان کے لیے جو ہے کھانے میں وسعت، اس دن دسترخوان کے اوپر وسعت کی جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، من وسع علی عیالی فی النفقہ وسع اللہ علیہ سائر سنتی۔ محدث یحییٰ اور اسی طرح حضرت سفیان اور اسی طرح حضرت رزین، یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے، بارہا اس کا تجربہ کیا اور ہم نے اسی طرح پایا ہے۔ جربناہ مرارا فوجدناہ کذالک، اس طریقے سے عبارت آتی ہے کہ ہم نے بار بار اس عمل کے اوپر، اس جو ہے نسخوں کو اپنایا اور اس پر عمل کر کے دیکھا، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وسعت عطا فرمائی۔ تو ہم بھی اپنی کنڈیشن اور اپنی طاقت کے مطابق عاشورہ کے دن جو ہے گھروں میں اچھا کھانا پکائیں۔ علماء نے جو ہے صراحت کی ہے کہ یہ روایت جو ہے کثرت طرق کی بنا پر حسن کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علماء کرام جن چیزوں کی اجازت دیتے ہیں ان چیزوں کو خوشی سے کرنا چاہیے، اور جن چیزوں کی ممانعت کی جاتی ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ نیکی برباد، گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ لوگ جن کی محنتیں بیکار ہو گئی۔ کن لوگوں کی محنتیں بیکار ہو جاتی ہے؟ جو شریعت سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، شریعت سنت کے پابند نہیں رہتے، عمل تو کرتے ہیں لیکن وہ عمل شریعت کے دائرے سے نکلا ہوا ہوتا ہے، سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے اعمال کا ثواب چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عمل کا اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرمائیں، تو وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرات علماء کرام کی اس کے اوپر اجازت ہونی چاہیے، مفتیان کرام اور فقہاء اعظام کی اجازت ہونی چاہیے، تو اس عمل کو ہم خوشی سے کریں، ورنہ ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بہرحال اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے محرم الحرام کے مہینے کے روزوں کو افضل روزہ بتلایا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد افضل الصیام بعد شہر رمضان، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد افضل روزے محرم الحرام کے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ شروع کے 10 دن کے روزے رکھیں، یہ نہیں رکھ سکتے
تو کم از کم 3 روزے رکھیں، وقتاً فوقتاً جو ہے مہینے کے اندر اس کو روزہ رکھ لیا جائے. یہی اس مہینے کی قدر ہے، اور یہی جو ہے شہداء اسلام کی قدر ہیں کہ ہم جو ہے ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی قربانیوں کو پڑھیں، اور اپنے اندر وہ غیرت، وہ حمیت پیدا کریں کہ انہوں نے باطل سے تکڑا جانا پسند کیا، باطل کے سامنے جو ہے سینہ سپر ہو کر کے اپنی گردن کو کتا دینا پسند کیا، لیکن ان کے سامنے سر جھکانے کو پسند نہیں کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے. بزرگوں اور بھائیوں، معاف کیجیے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جنگ کوئی پولیٹیکلی جنگ نہیں تھی، کوئی حکومت لینے کے لیے کوئی عہدہ پانے کی جنگ نہیں تھی. یہ نظریات کا اختلاف تھا، نظریات کا اختلاف. وچار دھارا آدمی کی جب غلط ہوتی ہے تو وہ بہت سے فتنوں کو جنم دیتی ہے، جس کا مشاہدہ ہمارے زمانے میں ہم ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کے متعلق بھی دیکھتے ہیں کہ جب حکمرانوں کی وچار دھارا صحیح نہیں ہوتی تو رعایا، پبلک اور جنتا کیسی پریشان ہوتی ہے، دیش کے اندر کیسی افراتفری ہو جاتی ہے، پورا دیش برباد اور پورا دیش ہلاکت کی دگار پر آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ دیش کی کرسیوں کے اوپر ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کی وچار دھارا صحیح نہیں ہوتی ہے. تو وچار دھارا یہ بہت خطرناک چیزیں ہوتی ہے. نظریات، وہ تو باطل نظریات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایکسیپٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح نظریات رکھنے اور صحیح نظریات والوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت چونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے گا تو اور باتیں پیش کی جائے گی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت مسلمہ کو شریعت اور سنت کا پابند بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے، بہترین بدلہ دارین میں عطا فرمائے. تمام سننے والے حضرات کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے ان کے قربانیوں کو قبول فرما کر بہترین بدلہ دارین میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا فرما لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك دوام العافية، تمام العافية، والشكر على العافية، والغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وسوء نقمك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا وإلى أعمالنا طرفة عين. یا ارحم الراحمین ہمارے اور امت کے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما. یا اللہ حرمت والے مہینوں کا پاس لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرما، نافرمانی اور خرافات اور رسومات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ان مہینوں کے اندر جو اعمال قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن اعمال کی اجازت نہیں ہے ان اعمال سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے کس بے سہارا لوگوں کی مدد فرما. اے اللہ جو لوگ یا ارحم الراحمین جس پریشانی میں مبتلا ہیں آپ بہتر جانتے ہیں کہ کون بندہ کون بندی کس مصیبت میں ہے. اللہ بہت سے غیرت مند لوگ اپنی مصیبتوں کا اظہار نہیں کرتے ہیں، اپنے دلوں میں اپنی باتوں کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. آپ تو دلوں کے بھید کو بھی جاننے والے مالک ہیں. اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما اور اسے عافیت والی زندگی عطا فرما، عزت والی زندگی عطا فرما. ذلتی اور تنگی والی، بیماریوں والی، ٹینشن بڑی زندگی سے ہمارے متعلقین دوست احباب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے خدمت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزی میں برکت عطا فرما. ہمارے تمام محسن معاونین کی اللہ حفاظت فرما.
اے اللہ ان کے متعلقین کی حفاظت فرما، دوست احباب کی حفاظت فرما، ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، جان لیوا بیماریوں سے پوری پوری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اپنی فرما برداری اور اطاعت والی زندگی نصیب فرما، نافرمانی سے پوری پوری حفاظت فرما، موت تک کے لیے صراط مستقیم پر گامزن فرما، حلال اور پاکیزہ روزی کا نظام فرما یا ارحم الراحمین، حلال اور پاکیزہ روزی کا انتظام فرما، اور یا اللہ ہر قسم کے خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ظلم و زیادتی سے حفاظت فرما، توڑ سے حفاظت فرما، آپس میں جوڑ اور محبت پیدا فرما، ہمدردی عطا فرما، ایک دوسرے کا ادب اور احترام اور حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین، حق تلفی سے ہماری حفاظت فرما، کسی کو بیجا ستانے سے اور تکلیف پہنچانے سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما، گھروں میں بیٹھی ہوئی بیٹیوں کی اللہ حفاظت فرما، مستورات کی حفاظت فرما، جو بے شادی شدہ ہیں یا اللہ ان کے غیب سے شادی کے انتظامات فرما کر ماں باپ کی ذمہ داری کو آسان فرما، ماں باپ کا تعاون فرما، ہر ایک کی اولاد کو اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، مانگنے سے رہ گئے اپنی شائن شان عطا فرما۔ ہماری دعا کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، اولیاء اللہ اور بدرین کے صدقے میں محض اپنے فضل و کرم سے بے انتہا قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔